تھا کہ توشہ خانہ سے وہ جو ایک گھڑی ہے جس کے معاملے کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی وہ، لیکن وہ جو ایک مین گھڑی تھی جو کہ شہزادہ سلمان نے جو دی تھی، بالکل جو بہت قیمتی گھڑی تھی، اور واقعی جس طریقے سے جس کا ڈیزائن تھا پھر خانہ کعبہ کی جس میں پکچر بنی ہوئی تھی اور جس طرح سے میپ بنا ہوا تھا، اور نہ صرف اس پہ بلکہ جو پین تھا تو پین کا جو یہ والا حصہ ہوتا ہے اس پہ بھی ایگزیکٹلی وہی پکچر تھی اور اسٹارٹ سے بڑے خوبصورت. تو پھر اس کا تھا کہ جی اس کو بیچا گیا اور بیچا گیا جی اسلام آباد کی گول مارکیٹ میں. وہ شفیق جو بندہ تھا جس کی خود ایک چھوٹی سی دکان تھی اور اس نے 5 کروڑ کی، اس کے پھر ہم نے دیکھا بینک سٹیٹمنٹس بھی سامنے آ گئی کہ اس کے بینک کے پیسے کتنے تھے. ہاں کل اس نے کہا میرا اس حوالے سے کوئی لینا دینا نہیں، میں آلریڈی بہت سفر کر رہا ہوں اور اگر مجھے مزید گھسیٹا گیا تو پھر میں اس حوالے سے قانونی چارجی کروں گا. اور شفیق نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ میرا بالکل کوئی لینا دینا نہیں، اور اسپیسیفکلی اگر آپ دکان دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی آپ کو تھوڑا بہت ہو جاتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی دکان میں کیسے ہو سکتا ہے جو مالک ہوگا کہ وہ آپ کو 5 کروڑ روپے دے سکے، اور اگر اتنی بڑی دکان ہے اور 5 کروڑ کی تو آپ کو کچی رسید کیوں بنا کے دے گا. تو یہ پتہ نہیں کتنے تو ڈائمنڈ اس میں لگے ہوئے تھے، کتنے اس میں ڈائمنڈ لگے ہوئے تھے. اچھا ایک طرف تو یہ، اور دوسری جانب پھر ایک آڈیو لیک بھی کل سامنے آئی ہے مبینہ. جی اب آپ اچھا میں اس معاملے پہ پہلے ذرا سنوا دیتے ہیں آپ کو، پھر اس پہ بات کریں گے تھوڑا سا. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں مرشد، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بیچتے ہیں، آپ کو بھیج دوں، وہ آپ کے ان کو بیچ وغیرہ دیں کیونکہ ان کی یوز کی نہیں ہے تو وہ چاہتے ہیں وہ آپ نہیں کر دیں. ضرور مرشد، میں کر دوں گا جی. اچھا جی، تو یہ مرشد جن کو کہا جا رہا ہے وہ ہیں بشرا بی بی، یعنی کہ سابق خاتون اول، اور ان کے جو کنورسیشن ہے وہ سابق معاون خصوصی زلفی بخاری صاحب، جو اچانک ہی ہم نے دیکھا تھا کہ تحریک انصاف کے دور میں ان کی آمد ہوئی تھی اور پھر ہمیں پتہ چلا تھا کہ وہ بڑے قریبی تعلق رکھتے ہیں خان صاحب سے. اچھا اب اس کے اندر لوگ ڈفرینٹ باتیں کر رہے ہیں کہ جی پھر ایک گھڑیوں کا معاملہ نکل آیا، پھر جو ہے وہ گھڑیاں استعمال کی گئیں اور پھر گھڑیاں بیچی گئیں. لیکن ایک چیز اپنی جگہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کس طرح سے لوگوں کی پرائیویٹ اور پرسنل کنورسیشنز جو ہیں یہ جو پرائیویسی انویٹ کی جا رہی ہے اور یہ کس کی جانب سے کی جا رہی ہے اور کیوں کی جا رہی ہے. That is a very important question that needs to be answered. مطلب جس طریقے سے بھی زلفی بخاری نے بھی کہا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو پوری کانورسیشن ہے یہ کاپی پیسٹ کی گئی ہے کہ اپنی پسند کا جو ان کو جہاں ورڈ لگا انہوں نے وہ لگا دی ہے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اچھا اور ایک اور چیز بھی ہے، آپ یہ دیکھیے کہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ مفتاح اسماعیل صاحب سے متعلق جو مریم نواز اور شہباز شریف صاحب کے درمیان جو ڈسکشن تھی، وہ جس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ اس کا دل ان پہ کتنا کھٹا ہوا ہوگا مفتاح صاحب کا کہ میں اتنی ایفرٹ کر رہا ہوں، سارے سخت ڈیسیجن جو حکومت میرے تھرو لے رہی ہے اور پھر میرے ساتھ کیا کہ پی ایم ہاؤس کے اندر جو بتایا گیا تھا کہ اس طرح کی چیزیں ہیں، تو وہاں سے کتنی کلیئر آڈیو آ رہی تھی کہ کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے وہاں سے چیزیں، اور اٹ واز اے میٹر آف نیشنل سیکورٹی. جی دیکھیں، لیکن نیشنل سیکورٹی کی جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہ ہم تک ہی پہنچے. وہ جو ادارے جو نیشنل سیکورٹی کا خیال رکھ رہے ہیں ان تک ہی پہنچے تو بہتر ہوگا. لیکن جب یہ لیک ہو جاتی ہے، جب یہ سیکورٹی بریچ ہوتی ہے تو دیٹ از ناٹ ایتھیکل ایٹ آل. یہ کلکلا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ہم اپنی کنورسیشنز میں ظاہر ہے کہ اگر اس طرح سے ہونا شروع ہو جائے تو انسان تو کسی سے کوئی بات ہی نہ کرے، اور آئی مین اٹ لیوز اے ویری بیڈ ٹیسٹ. ویری بیڈ. اور اسپیسیفکلی ایک ایسے ٹائم میں جب آلریڈی بات ہو رہی ہے، پھر شفیق کی بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آ گئی ہے. زلفی بخاری صاحب نے کل پروگرام آف دا ریکٹ کاشف عباسی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے میرے بچوں کی قسم میں نے کوئی گھڑی نہیں بیچی. قسم اٹھا کے کہتا ہوں کوئی بھی گھڑی ہو نہ میں نے اسلام آباد سے کوئی خریدی نہ کوئی بیچی ہے. فرسٹ لیڈی نے ایسی کوئی بات نہیں کی. یہ ٹیمپرڈ ہے اور ایڈیٹڈ ہے، کاپی کٹ پیسٹ کر کے بنائی گئی ہے. تو اس میں آواز صحیح ہے یا کہاں صحیح ہے کہاں نہیں صحیح، وہ تو فرینزک ہی بتا سکتا ہے نا. کنورسیشن بھی دیکھیں نا تو تھوڑی سی فنی سی ہے جس طریقے سے انہوں نے بنائی ہے. کوئی اور لفظ کہیں اور سے لیا ہے، اس کو کاپی پیسٹ کر کے وہاں ڈالا ہے. میرا کوئی اور لفظ کسی اور کنورسیشن سے لے کے یہاں ڈالا ہوا ہے. اس لیے میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو فرینزکس میں بھیجے اور آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ ٹیمپرڈ ہے. کہاں ٹیمپرڈ ہے وہ فرینزک ہی بتائیں گی. کانٹینٹ ہی نہیں تھی، کہاں سے کیا ملا کے بنا کے یہ کیا ہوا ہے. ہماری گورنمنٹ گئی تھی، شفیق صاحب کو اٹھایا گیا تھا ایف آئی اے سے، ٹھیک ہے. پھر جب ان کو اٹھایا گیا اور جب ریلیز کیا گیا وہ پھر ملک سے بھاگے ہوئے تھے. آئی تھنک ابھی بھی وہ ملک سے بھاگے ہوئے ہیں. اگر آپ ان کی ویڈیو دیکھیں تو ایک بہت واضح طور پہ نظر آتا ہے آپ کو کہ وہ ایک کاغذ کچھ پڑھ رہے ہیں اور بالکل پریشر میں انہوں نے یہ بولا ہوا ہے. یو کین سی دیٹ از ناٹ جینوئن ایٹ آل. کی گھڑی کی دکان کی رسیٹ ہے، سب کو پتہ ہے کہ اس نے خریدی ہوئی ہے. اب اس پہ پریشر ڈال کے وہ بھی اپنے کاروبار اور واپس اپنے ملک آنے کی سوچ رہا ہوگا تو ظاہری بات ہے اس پہ کنڈیشن ڈالی ہوئی ہوگی کہ تم یہ ویڈیو بناؤ تو ہم یہ کریں گے.
اگین اے ویری سیریس ایلیگیشن فرام زلفی بخاری کے شفیق کو اٹھا لیا گیا تھا. اچھا وہ جو تمام تر جو ان کے بینک کا ریکارڈ بھی سامنے آ گیا نا, اس میں بھی یہ کہ اس وقت بھی جب یہ گھڑی اگر خریدی تھی اس نے, اس کے اکاؤنٹ میں تقریباً 45-47 کے لاکھ لگ بھگ پیسے پڑے ہوئے تھے, تو 5 کروڑ کا ایک تو کیش میں ہونا جس سے وہ خرید سکتا. ایک اور چکر دیا, دیکھیں بڑے سوالات اور آئیبروز یہ چیز اپنی جگہ ہے, لیکن جہاں پر بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں نا کہ جب ایک گھڑی جس کو آپ نے ٹریس نہ ہونے دینا ہو, تو اس پہ پکے پیپرز, کوئی بھی ایف بی آر میں جا کے اس پہ متعلق بیان نہیں دینا. اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ کسی طریقے سے جس طرح سے ایزی کم اور ایزی گو, اور کہیں پر بھی وہ شو نہ ہو, کیونکہ شو ہوتی ہے تو پھر چیزیں سامنے آتی ہیں. اس کا مطلب اگر کچے پیپر پہ تو وہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے, بٹ اٹ ہیز ٹو بی ڈاکیومنٹڈ, کیونکہ پورا سسٹم میں آپ ایسے ٹائم میں. لیکن پھر بھی ستی آپ یہ دیکھیں کہ خریدنے والے گھڑی کی اصل مالیت کتنی تھی, جتنی مالیت کی تھی کیا اتنے کی, اور تخمینہ تو انہوں نے لگوایا, تو انہوں نے تخمینہ لگایا وہ 10 کروڑ کی تھی. خیر